بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیں کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں دعا تمہاری دعائیں قبول کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادات میں دعا کی حیثیت ایسی ہے جیسا کہ پورے جسم میں مغز کی حیثیت۔ ساری عبادات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے دعا۔ اللہ کے خزانوں کے مالک، اختیارات سب اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے خزانوں سے لینے کا ایک واحد ذریعہ ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرے۔ وہ اولاد کا خزانہ ہو، روزی کا خزانہ ہو، صحت کا خزانہ ہو، عزت کا خزانہ ہو، وہ امن کا خزانہ ہو، جو چیز بھی ہم اللہ سے لے سکتے ہیں اس کا ذریعہ دعا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے لیے کوئی شرط نہیں لگائی۔ مسلمان ہونا بھی شرط نہیں کہ کوئی مسلمان مجھ سے مانگے گا تو میں پورا کروں گا، کوئی مسلمان مومن پرہیزگار دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا، نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں۔ کوئی بھی مخلوق اللہ سے جب اللہ سے مانگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبول فرماتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، بندہ جلد بازی نہ کرے تو۔ صحابہ نے پوچھا کہ جلد بازی کا کیا مطلب؟ فرمایا کچھ عرصہ مانگتا ہے اور پھر یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے قبول تو ہو نہیں رہی، مانگنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی 3 صورتیں ہیں، یا تو جو بندہ مانگ رہا ہے جو چیز وہی اللہ دے دیتے ہیں، یا وہ اگر مفید نہیں ہوتی تو اس کے بدلے میں دوسری چیز دے دیتے ہیں، یا کسی آنے والی مصیبت سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں، اور اگر وہ چیز دنیا میں دینی ٹھیک ہی نہیں تو اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے خزانہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جب بندہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ اس کو گن گن کر، یاد دلا دلا کر اس کی دعائیں اس کو دیں گے، تو نے یہ مانگا تھا یہ لے، یہ مانگا تھا یہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جب آخرت میں ان کو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری اس وقت عطا فرمائیں گے تو جن کی قبول ہوا کرتی تھی وہ دیکھ کر کہیں گے کاش ہماری بھی کوئی قبول نہ ہوتی۔ جو تکلیف میں زندگی گزار کر گئے، جب اس تکلیف پر اللہ ان کو آخرت میں اجر عطا فرمائیں گے تو صحت مند کہیں گے کاش ہمارے جسموں کو بھی لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑا گیا ہوتا، بیماریوں میں گزرا ہوتا، تکلیفوں میں ہم نے وقت گزارا ہوتا، آج یہ جو اجر مل رہا ہے ہم ان سے بھی زیادہ ضرورت مند ہیں۔ جن کو اللہ صحت دیں وہ بھی خوش قسمت ہیں، جن کو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اللہ ان کو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گے۔ بیمار دنیا میں صحت مندوں کو لکی سمجھتے ہیں، صحت مند آخرت میں بیماروں کو لکی سمجھیں گے۔ دنیا میں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں لوگ رش کرتے ہیں، کہتے ہیں کیسے بندے ہیں، جو مانگتے ہیں قبول ہو جاتا ہے، مگر یہ ان لوگوں کو بڑا ہی مبارک اور سعادت مند سمجھیں گے کہ ان کی دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں۔ ہمارے رب کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہت مفید ہے۔
صحیح بخاری کی میں ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک دفعہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ دنیا میں وہ کون سا درخت ہے جو انسان کی طرح ہے؟ دنیا میں وہ کون سا درخت ہے جو انسان کی طرح ہے؟ آپ بھی بتائیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جنگل کا کوئی درخت نہیں چھوڑا جو نہ بتایا ہو، مگر جو بتائیں تو آپ نے فرمایا، آپ فرماتے نہیں یہ بھی نہیں۔ بہت سوچا ہم نے، بہت سوچا، کوئی جواب صحیح نہیں۔ آخر کوئی نہیں بتا سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت۔ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ ظاہری شکل شیپ میں یہ انسان کی طرح کون سا درخت ہے جس کے کان ہوں، ہاتھ ہوں، سر ہو، پاؤں کی طرح اس کا پیٹ ہو، وہ اس چیز کو ڈھونڈتے رہے۔ مگر آپ ایک اور بات سمجھا رہے تھے کہ فرمایا کہ جس طرح انسان کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اسی طرح کھجور کا درخت ایسا ہے کہ جس کی کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ اس کے پتے جو کاٹے جاتے ہیں یہ بھی کئی چیزوں کے استعمال میں آتے ہیں۔ اس کا تنا اس وقت ستون کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لوگ اس پہ گاڑ کے چھت ڈالا کرتے تھے۔ اس کی جو جڑ تھی اس کو کورید کر اس میں شربت اور اس طرح کے نبیذ بنائے جاتے تھے، اور اس کی جڑ کو چبایا جاتا تھا جیسے گٹکا کھایا جاتا ہے۔ ہر چیز اس کی کرامت اور مفید ہے۔ اس کی گٹھلیاں مفید ہیں، اس کی کھجور پھل مفید ہے، اس کا ہر حصہ جس طرح کرامت ہے، فرمایا ایسے ہی ہر بندے کی دعا بھی کوئی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں منہ سے نکلنے والا کوئی سوال وہ ضائع نہیں ہوتا، یا دنیا میں پورا کیا جاتا ہے یا آخرت میں پورا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں مخلوق سے سب مانگتے ہیں، خالق سے مانگنے میں مایوسی چھائی ہوئی ہے کہ ہماری سنتا نہیں، حالانکہ مخلوق مانگو تو ناراض ہوتی۔ مخلوق سے مانگنے کے ٹائم ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، خالق سے مانگنے کے لیے کوئی سفر نہیں کرنا پڑتا۔ فرمایا کہ میں تمہارے قریب ہوں، وہیں سے مانگو۔ مخلوق سے مانگنے کے لیے واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے، تعارف کی ضرورت پڑتی ہے، سفارشوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعونی، میں تمہیں جانتا ہوں، مجھ سے مانگو، کسی سفارش کی ضرورت نہیں، کسی سفر کی ضرورت نہیں، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ ہاں میری رضا کے لیے اگر کوئی نیکی کی ہے، یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے، وہ میری بارگاہ میں پیش کرو، یہ میرا نذرانہ ہے۔ تلاوت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، ماں باپ کی خدمت ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک ہے، غریب کے ساتھ تعاون ہے، یہ پیش کرو اگر تمہاری زندگی میں کوئی نیکی ہے۔ یہ اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ مخلوق کے پاس جائیں تو کہتے ہیں جی ٹائم ختم ہو گیا، صاحب اٹھ گئے ہیں، کل آنا۔ اللہ کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ رات کو آپ کو 2 بجے آنکھ کھلی ہے، 3 بجے آنکھ کھلی ہے، ایک مریض کروٹ لیتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ، وہ اللہ ہر وقت سن رہا ہے۔ مخلوق سوتی ہے، وہ نہیں سوتا، مخلوق تھک جاتی ہے، وہ نہیں تھکتا، مخلوق اپنے خزانوں کو مڑ مڑ کے دیکھتی ہے کہ کہیں ختم نہ ہو جائیں، وہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ مخلوق اپنوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیتی ہے، وہ غیروں کو بھی دیتا ہے۔ مخلوق وفاداروں کو دیتی ہے، وہ غداروں کو بھی دیتا ہے۔ مخلوق لائق لوگوں کو ترجیح دیتی ہے، وہ نالائقوں کو بھی دیتا ہے۔ مخلوق ان کو دیتی ہے جو کام آئیں، وہ ان کو بھی دیتا ہے جو اس کے مخالف بولیں۔ وہ ایسا رب ہے، وہ انسانوں کو بھی دیتا ہے، وہ جانوروں کو بھی دیتا ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کو بھی کھلاتا ہے، وہ سمندر کی مخلوقات کو بھی دے رہا ہے، وہ خشکی کی مخلوقات کو بھی دے رہا ہے۔ وہ دیتے ہوئے بھی نہیں تھکتا، وہ سنتے ہوئے بھی نہیں تھکتا، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اسی لیے تو اس کا تعارف ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند تو دور کی بات ہے، اسے کبھی نیند کا جھٹکا بھی نہیں آتا، وہ اونگتا بھی نہیں ہے۔ اگر وہ سو جائے تو مخلوق کس کو پکارے؟ اگر وہ تھک جائے تو مخلوق کس کے در پہ جائے؟ اگر وہ دیتے دیتے تنگ آ جائے تو مخلوق کس کے در پہ جائے؟ وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے
ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ہو، بڑی بڑی چیزیں نہیں، چھوٹی چھوٹی بھی مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگنے میں اپنی توہین نہیں سمجھتا، میں خوش ہوتا ہوں۔ اللہ ہمیں اپنے در کا سوالی بنائے، اللہ اپنے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے جو چیز ضرورت پڑے فرمایا مجھ سے مانگو، مجھے یہ گوارا نہیں کہ مجھے چھوڑ کر مخلوق سے مانگو اور غیروں سے مانگو۔ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میرے سامنے کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے جو اپنی تنگ دستی، اپنی بے بسی میرے سامنے بیان کرتا ہے۔ مخلوق تو کہتی ہے یہ فراڈ کر رہا ہے، یہ بہانے بنا رہا ہے، یہ زیادہ مجھ سے مانگنا نکالنا چاہتا ہے، مگر وہ خوش ہوتا ہے۔ نبیوں کی دعائیں اس نے ذکر کی ہیں کہ دیکھو نبیوں نے بھی مجھ سے اولاد مانگی، صحت مانگی، روزی مانگی، نبیوں نے بھی مجھ سے امن کا سوال کیا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ زیادہ عبادت گزار ہو یا گنہگار ہو، سارے ہی مانگنے والے مجھے اچھے لگتے ہیں۔ یہ شیطان کا دکھ ہے کہ گنہگاروں کی نہیں سنتا، عبادت گزاروں کی سنتا ہے، بڑوں کی سنتا ہے، چھوٹوں کی نہیں سنتا، وہ اپنوں کی سنتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ کوئی تمیز نہیں، کافروں کی بھی سنتا ہے، وہ نافرمانوں کی بھی سنتا ہے، وہ باغیوں کی بھی سنتا ہے۔ ہم تو اس کے ماننے والے بندے ہیں، ہم تو اس کی عبادت گزار ہیں، ہم تو اس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل پر ہمیشہ عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔